أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط میں ہم نے مسجد قباء اور اسلامی تاریخ میں اس کی اہمیت کے بارے میں سیکھا تھا۔ آج ہم مدینہ منورہ تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا جو سفر تھا اس کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ قباء میں کئی دن گزارنے کے بعد، اسلام کی پہلی مسجد بنانے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سب نے اپنا سفر مدینہ منورہ کی طرف شروع کیا۔ چند میل کا فاصلہ طے کیا، یہاں تک کہ وہ اس مقام پر پہنچے جہاں بہت سے اہل ایمان اس امید پر پہنچے تھے کہ سب سے پہلے معزز مسافروں کو سلام کریں گے۔ ان کی محبت کی وجہ سے صبح سے گرمی بہت تھی، لوگ انتظار کرتے تھے، ناقابل برداشت گرمی ہوتی تھی، لیکن لوگ انتظار میں رہتے تھے۔ کس کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے۔ اس دن قریب ہی ایک یہودی آدمی ظہر سے پہلے کھجور کی کٹائی کرنے کے لیے اپنے باغ میں ایک درخت پہ چڑھا، اور یہاں اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھا۔ اس یہودی نے خوشی سے چیخ لگائی اور دوسرے لوگوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کوئی سامان نہیں لا رہے۔ اس سخی آدمی نے ان کو خوبصورت سفید لباس تحفے میں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق نے وہ سفید اور نیا لباس پہنا، اس کا گفٹ قبول کیا اور اب مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ کا نئے ترقی پذیر شہر سے گزرتے ہوئے 500 مرد تلواروں سے لیس ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آئے۔ خواتین اور بچے خوبصورت لباس زیب تن کیے ارد گرد جمع ہو گئے اور خوشی سے ان کا استقبال کیا۔ بہت سے سردار اور امیر لوگ اور مومنوں کے حامی اور مدینہ کے رہنے والے مومن مسلمان لوگ، سب کی کوشش یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ میں جو صحابہ تھے ان کو اپنا مہمان بنا لیں۔ کچھ لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا کہ وہ اسے جانے دیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق جہاں یہ اونٹنی بیٹھے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر کے مہمان ہوں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اونٹنی کیسے فیصلہ کر سکتی ہے؟ تو یہ اللہ کے حکم کے تحت ہوا، اور کچھ دیر وہ اونٹنی ٹھہرتی رہی، کئی گھروں کے پاس رکی، ادھر ادھر گھومنے کے بعد آخر اونٹنی ایک جگہ رک گئی اور ایک کھلی اور خالی زمین میں اپنے گھٹنوں کے بل آہستہ سے بیٹھ گئی۔ یہ وہ جگہ تھی جو دو نوجوان لڑکوں کی ملکیت تھی۔ دونوں یتیم تھے، ان کا نام تھا سہل اور سہیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑکوں کو مدینہ منورہ میں رسول اللہ کے گھر کی جگہ اور مسجد بنانے کے لیے ایک قیمت پیش کی، کیونکہ وہ زمین جو تھی، جو خالی زمین جہاں پر اونٹنی بیٹھ گئی تھی، وہ ان دونوں لڑکوں کی تھی۔ تو پیارے نبی نے ان کو آفر کیا کہ میں یہ آپ سے خرید لیتا ہوں، کیونکہ یہاں پر مسجد بنائیں گے اور رسول کریم کا گھر ہوگا، اور مسجد میں وہاں پر تمام لوگ نماز پڑھا کریں گے۔ اب جناب یہ جب بات ہو گئی، فائنل ہو گئی، کلیئر ہو گئی، اب اونٹنی دوبارہ کھڑی ہوئی اور چلتے ہوئے ایک گھر کی طرف چلی گئی۔ پہلے وہ وہاں بیٹھی، لیکن اس بار اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گھر تھا وہ ابو ایوب الانصاری کا تھا۔ ان کا پورا نام خالد بن کلیب تھا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ جب حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اونٹنی آپ کے گھر کے سامنے رکی ہے تو وہ بے انتہا خوش ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کے لیے منتخب ہونے پر بہت ایکسائٹڈ ہوئے، بہت آپ کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی کتنی مبارک لگی ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس آنا اور حضرت ایوب کے گھر والوں کے ساتھ اس گھر میں اسٹے کرنا بہت بڑی نعمت تھی۔ ان کا گھر 2 منزلہ تھا۔ جب یہ طے ہو گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ ٹھہریں گے، انہوں نے آپ کو اوپر کی منزل میں ٹھہرنے کی پیشکش کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز اس لیے پسند نہیں آئی کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے لوگ ملنے آتے جاتے رہتے تھے۔
تو لوگوں کو اوپر جانے میں پریشانی ہوتی، اور حضرت ابو ایوب کے خاندان کو یہ پریشانی تھی کہ ہم گراؤنڈ فلور پہ رسول اللہ کو کیسے رکھیں، ہم اوپر کیسے رہیں۔ لیکن چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فیصلہ فرمایا اور پسند فرمایا کہ ان کو گراؤنڈ فلور دیا جائے، تو وہ ان کو دے دیا گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ بہت خوش ہوئیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں قیام کیا ہے۔ اب وہ 2 مرتبہ دن میں کھانا بنا کے بہت محبت سے بھیجتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے اور کبھی کبھی کچھ کھانے کے لیے چھوڑ بھی دیتے تھے، تو ابو ایوب انصاری اور ان کی وائف آپس میں وہ جو بچا ہوا کھانا ہوتا تھا تو وہ بانٹ لیتی تھی، اور کھانے پہ یہ دیکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشانات کہاں ہیں، اور اپنی انگلیاں ایگزیکٹلی انہی جگہوں پہ رکھتے تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو برکت ہے وہ ان کو نصیب ہو۔ سبحان اللہ، اتنی محبت تھی انہیں رسول کریم سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی کے مطابق چونکہ گراؤنڈ فلور پر قیام کیا تھا، اور ابو ایوب انصاری ان کی وائف کے لیے بات بالکل ناقابل برداشت تھی کہ وہ اوپر رہیں، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے والی منزل پہ تھے۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان رہتے کہ اس طرح تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہیں، تو وہ پوری رات سو نہیں سکے، ساری رات وہ چھت کے کونے میں بیٹھے گزر گئی۔ صبح ہوئی تو ابو ایوب انصاری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رات کو سو نہیں سکے، لیکن ساری رات چھت کے کونے میں ہم بیٹھے رہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں آپ کی ڈس ریسپیکٹ نہ کر رہے ہوں۔ کل رات یہ احساس بہت بڑھ گیا اور ہم سو نہیں سکے۔ اس کے بعد انہوں نے درخواست کی، اے اللہ کے نبی، آپ ہم پہ رحم فرمائیں، آپ اوپر والی منزل پہ چلے جائیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے قدموں کے نیچے رہیں گے، ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ اونچی منزل پر قیام کریں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رسپیکٹ اور یہ بات سمجھ لی، اور پھر ان کی درخواست قبول کی، اور آپ پھر اوپر والی منزل پہ چلے گئے، اور ابو ایوب انصاری اور ان کی وائف نیچے والی منزل پہ رہنے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر منتقل ہونے سے پہلے، یعنی کہ جب تک پیارے نبی کا اپنا گھر بن رہا تھا، تو آپ ابو ایوب انصاری کے گھر میں تقریباً 7 مہینے تک رہے، اور اس کے بعد جلد ہی آپ کا اپنا گھر بن گیا تو آپ ان کے پڑوسی بن گئے۔ زندگی بھر وہ آپس میں دوست رہے، اچھے پڑوسی رہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے ساری زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری، اور آپ کی شہادت 48 ہجری میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران ہوئی۔ تو آج کے ایپیسوڈ سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، اور یہ صرف اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل کرنے سے ممکن ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے 13 سال انتہائی مشکل کے مکہ معظمہ میں گزارے، لیکن اب نئی زمین تھی، نئے لوگ تھے، لیکن وہ سب مسلمان تھے، سب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ساری قوموں کے درمیان محبت، امن اور ہم آہنگی کی بنیاد ڈالی، اور دنیا کی آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک مثال قائم کی، اور وہ کیا تھی؟ بھائی چارہ، بردرہڈ۔ سب نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، سب نے اپنی لینڈز جو تھیں وہ شیئر کر لیں، اپنے گھر کو شیئر کر لیا، جتنے لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان کے لیے، اور یہ صرف آپس میں اسلام کی محبت کی وجہ سے تھا۔ کتنی خوبصورت آج کی ایپیسوڈ تھی، مجھے بھی بہت اچھی لگی، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ایپیسوڈ آپ کو بھی بہت اچھی لگی ہوگی۔ ڈونٹ forget ٹو شیئر اٹ with your friends، اور زنیرین کا چینل لائک بھی کریں اور اپنے سرکل میں شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.